حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی دیکھ لیجیے۔ جب حضرت موسیٰ کی ولادت کے لمحے قریب آئے تو فرعون نے ایک خواب دیکھا جو معبرین کو بتایا، کاہنوں نے، نجومیوں نے، معبرین نے اس کو کہا کہ تیری راجدھانی میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے تخت و تاج کو الٹ کے رکھ دے گا۔ تکبر اور رعونت سے بھرا ہوا فرعون بولا میں وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا، اور 70,000 بچے قتل کروا دیے، 90,000 حمل گروائے۔ اللہ کا کرنا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ ام موسیٰ سخت پریشان ہو گئی کہ فرعون کے سپاہی میری گود سے میرے بچے کو چھین کے لے جائیں گے۔ ماں کی ممتا جب تڑپی تو اللہ نے ام موسیٰ کی جانب وحی کی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس بچے کو دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دو، پھر ہماری قدرت کے تماشے دیکھو، ہم کیسے پلٹا کے اس کو آپ کی گود میں لاتے۔ حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ کی والدہ نے ایک صندوق تیار کیا جس کے بالائی حصے میں سوراخ رکھے تاکہ ہوا اور روشنی کی گزرگاہ رہے۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بٹھا دیا، دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دیا۔ قرآن پڑھیے، سارا واقعہ موجود ہے۔ اللہ کے وعدے پہ مطمئن ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو واپس گھر آ گئی، لیکن ان کی ہمشیرہ سے رہا نہ گیا۔ بہن ہوتی ہے، وہ سمندر کنارے، دریا کنارے ساتھ ساتھ چلنے لگی، اور جو ہی وہ صندوق ڈوبنے لگتا تو بہن کا دل بھی ڈوب جاتا، اور جب وہ تیر کے سطح آب پہ آ جاتا تو اس کے دکھی دل کو قرار ملتا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ پانی کا بہاؤ اس صندوق کو ادھر لے گیا جدھر فرعون کے محلات تھے۔ شام کا وقت تھا، فرعون کے ہاں اولاد نہیں تھی، یہ بے اولاد تھا، اور پانی کے دوش پر اس نے صندوق آتے دیکھا، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے گزرتے پانی کے منظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تو غوطہ خوروں کو کہا ذرا نکال کے لاؤ، کیا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب صندوق نکال کے غوطہ خور لائے تو اس کو کھولا گیا، کیا دیکھا؟ ایک خوبصورت بچہ مسکرا رہا ہے۔ زوجہ فرعون جن کا نام آسیہ ہے بے ساختہ پکار اٹھتی ہیں، فریفتہ ہو جاتی ہیں اور بے ساختہ پکارتی ہیں کہ یہ بچہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے نبی کے ساتھ کیا گیا پیار کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ اگر فرعون بھی کہہ دیتا ہاں میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے تو رب یہ نہ دیکھتا اس نے دعویٰ کیا ہے، یہ دیکھتا میرے نبی سے پیار کیا ہے، اللہ اسے بھی ہدایت دے دیتا۔ خیر اس کا مقصود نہیں تھا، لیکن یہ طے ہو گیا کہ اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ سب سے پہلی فکر دودھ کی ہوئی، شاہی دائیاں بلوائی گئی، حضرت موسیٰ دودھ نہیں پیتے، اور دائیاں بلوائی گئی، حضرت موسیٰ دودھ ہی نہیں پیتے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے ان پر حرام کر دیا تھا کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ نہیں پینا۔ اتنے میں چلتے 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 حضرت موسیٰ کی ہمشیرہ بھی موقع پہ پہنچ گئی، اور جب ان کو پھنسا ہوا دیکھا تو کہا کہ ایک دائی میری نظر میں بھی ہے جس کا دودھ بچے رغبت سے پی لیتے ہیں، کہو تو بلا لاؤ۔ انہوں نے کہا دیر کا ہے کہ گئی اور اپنی ماں کو بلا لائے۔ انہوں نے دودھ پیش کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پی لیا۔ تو فرعون کہنے لگا اے خاتون ہمارے اس بچے کو تم دودھ پلانا، رہائش بھی قریب کر دی۔ فرعون کہتا تھا میں وہ بچہ پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ رب نے کہا مجھے رب نہ کہنا اگر تیرے گھر میں پال کے نہ دکھایا تو۔ اب سوال یہ ہے کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینا نبی کی شان کے لائق نہیں، تو پھر میرے اور آپ کے آقا و مولا نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ کیوں پیا؟ ایک سوال کھڑا ہوتا ہے نا۔ حضرت موسیٰ پر تو اللہ نے حرام کر دیا کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ نہیں پینا، تو پھر میرے حضور نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ کیوں پیا، حضرت ثویبہ کا دودھ کیوں پیا، اور بھی خواتین کا حضور نے دودھ پیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینے میں کوئی حرج نہیں، حتیٰ کہ بھیڑ بکری کا دودھ پینے میں کوئی حرج نہیں، گائے اور بھینس کا دودھ پینے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت موسیٰ کا ماجرا اور تھا، اس بہانے انہیں ماں تک پہنچانا تھا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ کل فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی توحید کا اعلان کرنا تھا
تو فرعون نے زیر لب مسکرا کے کہنا تھا الم نربک فینا ولیدا، میرے گھر پلتا رہا، آج مجھے عقل سکھانے آ گیا؟ تو اللہ نے پہلے سے جواب تیار کر رکھا تھا کہ حضرت موسیٰ اس کا منہ توڑ سکے کہ میاں پلا تیرے گھر میں ہوں، دودھ اپنی ماں کا ہی پیتا رہا ہوں۔ تو جب اپنے گھر سے کھا کے تبلیغ کی جائے تو اس کا نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے۔ جب تقریریں بکنے لگیں، جب نعتوں کی بولیاں لگنے لگیں، جب تلاوتوں کے ریٹ طے ہونے لگیں، تو پھر کان تو لذت لیتے ہیں، روح سرشار نہیں ہوتی، باطن میں روشنیاں نہیں آتی، من نہیں بدلتے۔ آج جتنی تقریریں، جتنے واز، جتنا کچھ ہو رہا ہے، ماضی میں اتنا کچھ نہیں تھا، لیکن نظر اٹھتی تھی، لوگ کلمہ پڑھتے تھے، اس لیے کہ تبلیغ روح کی تبلیغ تھی۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں جس کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی۔ مطلب کیا؟ جس کا عمل اثر انداز نہیں ہوتا اس کی گفتگو بھی اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے اپنے نبیوں کی حفاظت کی کہ ان کی تبلیغی مسائی کو ایسی اغراض سے محفوظ رکھا کہ ایسی پرچھائیاں بھی نہیں پڑنے دیں۔ اگرچہ ان کی زندگی کا ایک ایک گوشہ گواہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ان کی زبانوں سے یہ بات کہلوائی، لوگوں میں تم سے تبلیغ دین کا صلہ نہیں مانتا، اور یہ بات میرے اور آپ کے آقا و مولا کی زبان سے بھی کہلوائی گئی۔ محبوب ارشاد کر دو اے لوگوں میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانتا، الا المودۃ فی القربى۔ ہاں ایک سوال ہے کہ جو میرے قرابت دار ہیں ان سے تم نے محبت کرنی ہے۔ قربہ کے من جملہ معانی میں سے ایک مفہوم یہ ہے کہ قربہ سے مراد حضور کی اطرت ہے، حضور کا خاندان ہے، حضور کے قرابت دار ہیں، اہل بیت نبوت ہے۔ اے لوگوں میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانتا، تمہارے تک پیغام پہنچایا، تمہیں دعوت دی، تم سننا نہیں چاہتے تھے، تم نے مسترد کیا، تم نے کیا کچھ کیا، لیکن میں تمہارے تک اللہ کے دین کو پہنچا کے ہی چھوڑا، اب اس کا کوئی اجر تم سے نہیں مانتا۔ ہاں ایک سوال ہے، جو میرے قرابت دار ہیں ان سے تم نے محبت کرنی ہے۔ یہ سوال کھڑا ہوا جب قرابت داروں سے محبت مانگ لی تو یہ کہیں صلے کی صورت نہ ہو جائے، تو اس کا جواب بڑا دل آویز ہے، وہ یہ کہ اہل بیت کی جو محبت مانگی گئی یہ صلے کی صورت اس لیے نہیں کہ یہ اہل بیت کی ضرورت نہیں، یہ امت کی ضرورت ہے۔ اگر وہ اہل بیت سے پیار کرتے ہیں تو ان کے دین کی حفاظت ہوتی ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے ہے کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا انا تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہیں لاوارث نہیں چھوڑ کے جا رہا۔ اللہ اکبر، جن چیزوں کو میرے حضور بھی بھاری کہیں وہ کتنی بھاری ہوں گی، وہ کتنی وزنی ہوں گی۔ تو کہا کہ میں تمہیں لاوارث چھوڑ کے نہیں جا رہا، تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو اگر مضبوطی سے تھام لو گے تو لن تضلوا بعدی، تم کبھی بھی میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ اکبر، وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، جس کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، یہ روشنیوں کا منبع ہے، اس کے حرف حرف سے اجالے پھوٹتے ہیں، اس کے لفظ لفظ سے نور نکلتا ہے، اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے جو تمہیں ہدایت کی راہوں پہ گامزن رکھے گی۔ اور دوسری چیز وَإِطْرَتِي اہل بیتی، اور میرے اہل بیت، میری اطرت، میرے اہل بیت نبوت، اور 3 مرتبہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ تو اہل بیت کے ساتھ پیار کرو اور قرآن کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو۔ میرے حضور نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں کہ میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ میرے حضور نے تو ضمانت دی تھی کہ میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، اور ہم 72-73 فرقوں میں بٹ گئے، ایک دوسرے کا گریبان پھاڑنے لگے، پگڑیاں اتارنے لگے، جبے پھاڑنے لگے، ہم ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے، حتیٰ کہ جو ہے وہ بات گالی سے آگے بڑھ گئی، گلے چیرنے لگے، اور ہم مسجدوں میں، خانقاہوں میں، بازاروں اور چوراہوں میں جو ہے وہ دھماکے کرنے لگے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے بدن کی بوٹیاں جب دیواروں سے چپک گئی تو ہم سینے پہ ہاتھ رکھ کے ذمہ داریاں قبول کرنے لگے۔ میرے حضور نے تو کہا تھا کہ تم فرقہ بندی اور ان مصیبتوں سے بچ جاؤ گے، تم ہدایت میں رہو گے،
अगर तुमने इन दो चीजों के दामन को थामा रखा, हम 72-73 ग्रोहों में क्यों बट गए? तो साहिब हुजूर ने जमानत दी थी दो शर्तों के साथ। एक ये कि तुम अहले बैत के दामन को नहीं छोड़ोगे, और एक कुरान के दामन को नहीं छोड़ोगे। गुमराही इसलिए फैली, किसी ने अहले बैत के दामन को छोड़ दिया, किसी ने कुरान के दामन को छोड़ दिया। किसी ने कुरान पकड़ के कुरान के नाम की दुहाई तो दी, लेकिन अहले बैत का बुग़्ज़ सीने में पलता रहा। और किसी ने अहले बैत के नाम का झंडा तो उठाया, लेकिन कुरान से दूरी इख्तियार कर ली। उन्हें मुबारक हो जिनके एक हाथ में कुरान है, एक हाथ में अहले बैत नबूवत का दामन है। ये उम्मत वहदत की लड़ी में परोई जा सकती है, और ये बाहमी फिरके, ये फितने, ये उलझाओ, ये फसादात, ये शर मिटाए जा सकते हैं एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में अहले बैत नबूवत का दामन हो। जब मजबूती से थाम लेंगे तो हम गुमराह नहीं होंगे, और हिदायत की सीधी मुस्तकीम राह जो हम रोज अपने रब से हर नमाज की हर रकात में वकालतन या असालतन अपने रब से तलब करते हैं कि मालिक हमें सीधी राह पे गामजन रखना, तो वो राह नसीब होगी अगर हम इन दो पाकीज़ा वजूद इनके मजबूती से तमस्सुक इनके साथ इख्तियार कर रखेंगे। कुरान किताबुल्लाह के साथ जुड़ने की तलकीन की। फरमाया रातों की तन्हाइयों में उठ के कुरान पढ़ा करो, और कुरान पढ़ते हुए रोया करो। फिर फरमाया फ़इल्लम तबकू फतबकू, अगर रोना ना आए तो रोने की कोशिश किया करो। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी अलैहि रहमा से एक मुरीद ने पूछा, हजरत अगर रोने की कोशिश करें फिर भी रोना ना आए? फरमाया फिर अपने मुकद्दर पे रोया करो। इतने संग दिल हो गए हो कि तुम्हारी आंखें आंसुओं का खिराज नहीं देती। ये अल्लाह की लटकती हुई मोहब्बत बड़ी रस्सी है, जिसको थाम करके तुम हिदायत की राहों पे गामजन हो जाओगे। दूसरी जानब अहले बैत की मोहब्बत का दर्स दिया। फरमाया अहिब्बुल्लाह लिमा यग़ज़ुकुम मिन नेमा, अल्लाह से प्यार करो, वो तुम्हें नेमतें देता है। क्या क्या नहीं उसने तुम्हें अता किया, जरा अपने अंदर उतर के देखो। आफाक़ अनफुस पे गौर करो। तरह तरह की ग़ज़ाए ज़ौक़े नज़ारा के लिए कई रंगों के फूल, तस्कीने कल्बो नजर के लिए क्या कुछ उसने तुम्हारे लिए नहीं रखा। उससे प्यार करो, वो तुम्हें रिज़्क़ देता है, तुम्हारी ज़रूरियात का कफ़ील है। फिर फरमाया वअहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह, मुझसे प्यार करो, मैं तुम्हारे रब का महबूब हूँ। आज़म चिश्ती ने तो कलम तोड़ दिया यहाँ। अपना मायार ज़माने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। कोई गलियों में फिरने वाला शख्स हमारा महबूब कोई थोड़ा ही है। हमारा महबूब तो वो है जो खुदा का भी महबूब है। क्या मायार है, क्या मायार है हमारा महबूब। और फिर ये बंदा नवाज मोहब्बत है। यार मोहब्बत वहां करनी चाहिए जहां कदरदानी हो। वो तो नहीं है कि कोई मतलब निकाल के जो है वो कोई और रास्ता दिखा दे। सवेर से लेकर शाम तक सफर पे रहता हूं, तो एक दिन सियालकोट से वापस आ रहा था, तो रास्ते में एक झोपड़ा लगा हुआ था, तो उसके ऊपर लिखा था बाबा सड़कों वाली सरकार। तो मैंने अपने सारबान से कहा ये तो किनारे वाली सरकार है, सड़कों वाली सरकार तो हम हैं कि सवेर से लेकर शाम तक सड़कों पे रहते हैं, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। गमे आश की तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया। तो जो बंदा सड़कों पे रहता है तो उसको बड़े तजुर्बात भी होते हैं। तो ये गाड़ियों के पीछे हुए जो लिखे जुमले होते हैं ना, ये वो गाड़ी चलाने वाले के नफ्सियात का खुलासा होता है। तो कुछ जुमले तो दुखी कर देते हैं, कुछ शर्मसार कर देते हैं, कुछ ऐसे हैं कि हंसी नहीं रुकती, और कुछ सोचने पे मजबूर कर देते हैं। एक जुमला आपने भी पढ़ा होगा, गाड़ियों के पीछे लिखा होता है सनम बेवफा। तो मैं अपने दोस्तों को पूछता हूँ ये समझते हो क्या लिखा है? तो वो कहते हैं जनाब आप बता दीजिए। तो मैं कहता हूँ कि ये तहरीरी एहतजाज है। इसने किसी से प्यार किया होगा तो आज वो अपनी बेवफाई का दाग और उसका एहतजाज कर रहा है। मैंने कहा साहिब तूने उससे प्यार किया जो वफा न कर सका, आ तुझे वो चौखट दिखाऊं। जो प्यार करते हैं तो प्यार की रीत निभाना भी जानते हैं, जो हाथ पकड़ते हैं तो दुनिया को क्या हशर के दिन भी नहीं छोड़ेंगे। तो प्यार करें तो उनसे करें जो वफा की रीत निभाना जानते हैं। अल्लाह अकबर। तो कहा मुझसे प्यार करो, मुझसे, क्योंकि मैं तुम्हारे रब का भी महबूब। और तीसरी बात मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाई वअहिब्बू अहले बैती लिहुब्बी, और मेरे अहले बैत से मेरी वजह से प्यार करो कि वो मेरा खानदान है, वो मेरी इतरत है। हजरत उसामा बिन ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ।
حاضر کیوں ہوا فی بادل حاجہ، مجھے حضور سے کوئی حاجت تھی۔ صحابہ اپنی ضرورتیں حضور کی دہلیز پہ لے جایا کرتے تھے، وہاں ان کے دکھوں کا مداوع بھی ہوتا، ان کے درد کا درما بھی ہوتا، ان کے غموں کا چارہ بھی کیا جاتا اور علاج بھی ہوتا۔ تو کہتے ہیں مجھے کوئی حاجت تھی، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، رات کا ایک پہر بیت چکا تھا۔ صحابہ کی عادت یہ تھی کہ وہ حضور کے دروازے پہ جا کے دستک نہیں دیتے تھے، دہلیز کے ساتھ لگ کے بیٹھ جاتے، حضور خود آتے تو حاجت کہتے۔ لیکن کبھی کوئی ایسا وقت ہوتا کہ حضور کے تشریف لانے کا معمول نہیں ہے تو پھر وہ دروازے پر دستک دے دیتے تھے ایمرجنسی حالات میں۔ لیکن اس کا بھی ایک طریقہ تھا جس کو امام بخاری نے ادب المفرد میں لکھا، کانت تکرہ ابواب النبی بالاظافر، جب دستک دینے کی نوبت آتی تو صحابہ اپنی انگلیوں کے پوروں سے دستک دیتے۔ ملا علی قاری شرح شفا میں لکھتے ہیں ناخنوں سے یا انگلیوں کے پودوں سے دستک دینے کا مفہوم کیا ہے، تو کیا خوب لکھا، اے دربن خفیفن و دکن لطیفن تعظیمن و تکریمن و تشریفن، کہا یہ سب حضور کی عزت افزائی کے لیے تھا۔ ساغر صدیقی نے کہا تھا نا، میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں۔ یہ شاعر کا تخیل ہے، اس نے عملاً در حبیب پہ یوں دستک نہیں دی ہوگی، لیکن صحابہ نے تو دے کے دکھائی نا۔ اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حاضر ہوا، در دولت پہ دستک دی، حضور تشریف لائے۔ جب آقا تشریف لائے تو چونکہ کہ رات گزر چکی تھی تو حضور نے ایسے ہی چادر کی بکل کی ہوئی تھی، میری حاجت میرے کہنے پہ حضور نے پوری کر دی۔ لیکن میں نے ایک منظر دیکھا کہ حضور نے جب بکل ماری تھی تو اطراف میں ابھار تھے، پہلوؤں میں ابھار تھے، تو مجھ سے نہ رہا گیا۔ میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا بندہ نواز یہ کیا؟ تو حضور نے کچھ بتلانے کی بجائے فکاشفہ، چادر ہی کھول دی۔ فائز الحسن والحسین علی برکہ، ایک پہلو سے امام حسن لپٹے ہوئے تھے، ایک پہلو سے امام حسین لپٹے ہوئے تھے۔ فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، جو ان سے پیار کرے اس سے بھی پیار کر۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یہ بھی کہانی سنیے اور یہ بھی کتنی دل آویز کہانی ہے۔ حذیفہ بن یمان کون ہے؟ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے رازدان۔ حضور نے جب کوئی راز کی بات کہنی ہوتی تو حضرت حذیفہ بن یمان کے کان میں کہتے۔ مختلف صحابیوں کو مختلف اعزازات دیے ہوئے تھے۔ ایک صحابی تھے جو حضور کہیں تشریف لے جاتے تو ساتھ چلتے، حضور جوڑے اتارتے تو وہ حضور کے نالین اٹھا لیتے۔ انہیں کیا کہا گیا؟ صاحب النالین، حضور کے جوڑے اٹھانے والا۔ اللہ اکبر! کیا کہا تھا کسی نے کہ ان کے نالین کو پیوند لگانے والے کعبہ قوسین کی منزل کا پتہ دیتے۔ صاحب النالین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول کے نام سے معروف ہے۔ اسلح بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے ساتھ سفر کرتے اور جب کہیں حضور پڑاؤ فرماتے تو یہ اونٹنی کا کجاوا کھول دیتے، اور جب دوبارہ عازم سفر ہوتے تو پھر دوبارہ کجاوا کس دیتے۔ ان کی یہ ڈیوٹی تھی کہ حضور کی سواری کا کجاوا کس دیا کرتے اور کھول دیا کرتے۔ ایک سفر میں جب رات کو پڑاؤ کیا تو انہیں غسل کی حاجت ہو گئی۔ جب صبح اٹھے اور کوچ کا موسم تھا، پانی اتنا سخت تھا کہ سوچا اگر میں نے غسل کیا تو یہ تو کہیں مجھے ہلاک نہ کر ڈالے، تو کہیں سے لکڑیاں لائے کہ ان کو آگ لگا کے پانی گرم کر کے تو میں غسل کر لوں۔ اتنے میں کوچ کے لمحے قریب آ گئے تو ایک انصاری صحابی کو بلایا، کہا کہ میں ذرا غسل کرنا ہے تو تم ذرا حضور کی سواری کا کجاوا کس دو۔ تو اس انصاری صحابی نے حضور کی سواری کا کجاوا کس دیا۔ یہ غسل کر کے حضور علیہ السلام کے قافلے کے ساتھ جب شامل ہوئے اور اپنی اونٹنی حضور کی اونٹنی کے قریب کی تو آقا کریم نے اسلح بن شریک کو مسکرا کے دیکھا اور فرمایا، اسلح آج کجاوا بدلا بدلا سا لگتا ہے، تمہارے ہاتھ کا کسا ہوا نہیں لگتا۔ تو اسلح بن شریک نے کہا حضور یہ میں نے کسا بھی نہیں ہے، یہ فلاں انصاری صحابی نے کسا تھا۔ تو فرمایا تم نے کیوں نہیں کسا؟ تو سنو حضرت اسلح بن شریک نے کیا کہا، یہاں تو لوگ الجھ رہے ہیں نا، لڑ رہے ہیں، یہاں تو فرقہ بندیاں ہیں، یہاں تو کیا کیا ہے، لیکن پیار کی یہ کہانی نوٹ کرو۔ اسلح بن شریک کو حضور نے کہا کہ تم نے کیوں نہیں کسا؟ تو اسلح بن شریک بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں حاجت سے تھا اور مجھے غسل کی ضرورت تھی، اور میں نے پسند نہیں کیا کہ جس کجاوے پر آپ نے سواری کرنی ہے اس کو بے وضو ہاتھ لگاؤں۔ اللہ اکبر، یہ پیار کی کہانی ہے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ السلام کے رازدان تھے، اور جب حضور کوئی راز کی بات کہتے تو ان کے کان میں کہتے۔ حذیفہ بن یمان کا گھر مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر تھا۔ دن کی نمازوں میں تو حاضری ہوتی، لیکن شام کی نمازوں میں حاضری اس لیے نہ ہوتی کہ والدہ بوڑھی بھی تھی اور بیمار بھی تھی۔ تو لیکن ان کا بڑا جی تھا کہ میں حضور کے پیچھے مغرب، عشاء یا فجر کی نماز پڑھوں، چونکہ ان نمازوں میں حضور بلند آواز سے قرات کرتے تھے۔ جہری نمازوں میں شمولیت کا شوق تھا کہ میں حضور سے قرآن مجید سنوں۔ یار کسی مسجد میں کوئی اچھا پڑھنے والا قاری ہو تو لوگ فاصلہ کاٹ کے بھی وہاں چلے جاتے ہیں کہ قرآن سننے کا لطف اٹھائیں، اور جب صاحب قرآن خود قرآن پڑھتے ہوں گے تو پھر تو رنگ کوئی اور ہی ہوتا ہوگا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن فجر کی نماز تھی، حضور تھے، سورہ والضحیٰ کی تلاوت تھی، ابھی تک نشہ ہی نہیں اترتا۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ میں نے ماں سے کہا امی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں حضور کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں مغرب کی، لالچ ماں کو یہ دی کہ آپ کے لیے اور اپنے لیے حضور سے مغفرت کی دعا کرواؤں گا۔ لالچ بڑی اچھی تھی، چونکہ صحابہ کی آرزو تھی کہ حضور کے ہاتھ اٹھ گئے تو خالی نہیں موڑے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو ماں نے کہا جا پتر میں اجازت دیتی ہوں۔ کہتے میں حضور کی خدمت میں آ گیا، مغرب کی نماز پڑھی، سلام پھرا تو میرے دل میں تھا کہ میں عرض کروں حضور میرے لیے، میری ماں کے لیے مغفرت کی، بخشش کی دعا کر دیجیے، لیکن حضور نوافل میں اوراد میں ایسے مشغول ہوئے کہ میں وقت نہ پا سکا اور عرض نہ کر سکا۔ مجھے یہ خیال آتا رہا کہ ماں نے جاتے پوچھنا ہے حضور سے میرے لیے اور اپنے لیے بخشش کی دعا کروائی تھی تو کیا جواب دوں گا۔ خیر عشاء کا وقت ہو گیا، عشاء کی اذان پکاری جانے لگی، حضور مصلی پہ آئے، نماز پڑھائی، سلام پھرا تو میرے دل میں آیا کہ ایک نماز کا وقت ماں سے مانگ کے لایا تھا تو نمازیں بھی دو ہو گئی اور حضور سے بھی عرض بھی نہیں کر سکا۔ یہ میں بھی سوچ رہا تھا کہ حضور اٹھے اور کاشان اقدس کی طرف چل پڑے۔ تو ماں کی جواب دہی کا ڈر تو میں بھی حضور کے پیچھے چل پڑا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میں حضور کے پیچھے چل پڑا نا تو تھوڑی سی بے احتیاطی یہ ہوئی کہ رفتار تیز ہو گئی۔ جب رفتار تیز ہوئی تو قدموں کی آہٹ پیدا ہوئی، تو جب قدموں سے آواز نکلی تو حضور نے رخ پھیرے بغیر فرمایا من ھذا حذیفہ، تو میرے پیچھے پیچھے کون آ رہا ہے؟ حذیفہ تو نہیں؟ تو دل دھڑک رہا تھا۔ میں نے قلت نعم، میں نے کہا جی جی حضور میں حذیفہ ہوں۔ فرمایا ما حاجتوں کا غفر اللہ لکا ولی امک، کیا کام ہے اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے، کس لیے آئے ہو، کیا کام ہے میرے ساتھ؟ اب حذیفہ کیا کام بتاتے، جو کام تھا وہ تو جنبش لب سے پہلے ہی ہو گیا، یہاں تو لفظوں کا سہارا بھی نہیں لینا پڑا۔ اقبال بولا ہے فروغت صبح آثار و دہور، چشمے تو بھی نندائے ما فی الصدور، تیری نظر تو سینوں کے چھپے راز بھی جانتی ہے۔ یہاں تو مدعا بھی نہیں کہنا پڑا، کہا ما حاجتوں کا غفر اللہ لکا ولی امک، اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے، کیا کام ہے؟ اب کام جو تھا وہ تو ہو گیا۔ اب حذیفہ کھڑے ہیں تو حضور نے فرمایا حذیفہ سنو، ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے جو آج سے قبل دھرتی پر کبھی نہیں آیا، آج پہلی مرتبہ اللہ سے اجازت لے کے دو کام کرنے آیا ہے، ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے اور دوسرا مجھے خوشخبری دینے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار۔ تو دنیا کے سامنے ان کی محبت رکھی، ان کی عظمتیں بیان کی۔ زمانے نے وہ لمحے بھی دیکھے کہ حسین ابن علی حضور کے کندھوں پہ سوار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں واہ واہ کیسی سواری میسر آئی۔ مسکرا کے فرمایا عمر سواری دیکھتے ہو سوار بھی تو دیکھو۔ عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم حضور کے پیچھے نماز میں تھے کہ حضور سجدے سے ساری نہیں اٹھا رہے، ہمیں لگا کہ روح پرواز کر گئی یا پھر وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں میں کہ نکھیوں سے دیکھا تو حضور کی پشت پہ حسین بیٹھے ہوئے، کبھی سجدے کو طول دے رہے ہیں، کبھی حضور اپنی زبان حضرت امام حسین کے منہ میں ڈال رہے ہیں اور وہ یوں چوس رہے ہیں جس طرح کھجور کو چوسا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کمایا
نے صندوق اٹھایا, دجلہ کنارے پہنچا, جب پھینکا تو کیا منظر دیکھا, پانی نے راہیں کشادہ کر دی. ادب سے آغوش میں سمیٹا, واپس آیا تو شیخ سے کہا, حضرت یہ منظر میری آنکھیں نہ دیکھتی تو کبھی نہ پوچھتا, لیکن اب مجھے بتایا جائے اس صندوق میں کیا تھا جس کے لیے پانی نے بھی راہ چھوڑا, اور اگر وہ اتنی ہی بابرکت شے تھی تو آپ نے پھینکوائی کی. شیخ کہنے لگے, بیٹے تم نے منظر ہی ایسا دیکھا, اگر بیان نہ کروں تو تمہیں تسکین نہیں آئے گی. سنو, میں نے 12 سال کی محنت شوقہ سے تصوف کے رموز غوامض اور اسرار پر ایک کتاب لکھی. پھر 12 سال اس کی نوک پلک سوارتا رہا کہ اس کا کوئی جملہ شریعت کے مزاج سے ہٹ کر نہ ہو. پھر 12 سال سوچتا رہا اس کتاب کو لوگوں تک پہنچاؤں کہ نہ پہنچاؤں. 36 سال گزرنے کے بعد آج میں نے فیصلہ کیا, قرآن کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں. یہ تم میری 36 سال کی کمائی پھینک کے آئے ہو. اللہ اکبر, قرآن اتنا کافی ہے, اتنا کافی ہے, تو پھر کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ اہل بیت کے دامن کو بھی تاما جائے؟ تو اس کا جواب سادہ ہے, ایک ہوتا ہے علم, ایک ہوتی ہے اس کی عملی مشق, ایک ہوتی ہے تھیوری, ایک ہوتا ہے اس کا پریکٹیکل. اگر اسلام کی تھیوری دیکھنی ہے تو قرآن موجود ہے, اور اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کا کردار موجود ہے. یار عظیمت کی جو انوکھی اور البیلی داستان حضرت امام حسین نے رقم کی ہے, یہ کائنات کا انوکھا باب تھا. جتنے دکھ آپ پر آئے ہیں وہ ہمالیہ پہ پڑے تو ان کا پتا بھی پانی ہو جائے. جوان بیٹے تبھی موت سے مر جائیں تو باپ توازن کھو جانے کے قریب ہوتا ہے. ساری بستی دلاسا دینے والی ہوتی, اور جب جنازہ اٹھتا ہے تو 10 آدمی سنبھالا دے کے قبرستان لے جا رہے ہوتے. یہ کون ہے؟ کہا اسی کے لگتے جگر کا جنازہ جا رہا ہے. لیکن میں قربان نہ جاؤں حسین ابن علی پر. 18 سال کے بیٹے کی لاش کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک لاتے ہیں, اور لاش رکھتے ہوئے کیا کہتے ہیں, اے اللہ حسین کی یہ قربانی قبول کر دے. کبھی 6 ماہ کا علی اصغر ہاتھ میں اٹھایا ہے اور فرات کنارے کھڑے ہیں, اشکیا سے پکار کے کہتے ہیں تمہاری لڑائی تو میرے ساتھ ہے, اس 6 ماہ کے بچے نے کیا بگاڑا ہے تمہارا. چلو بھر کے اس کا حلق تر کرنے لگتے ہیں کہ 2 شاخہ تیر آ کے گلا کاٹ دیتا ہے, خون بہنے لگتا ہے, گردن لٹک جاتی ہے. لیکن حسین پھر بھی آسمان کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں مالک حسین کی یہ ننھی قربانی بھی قبول کر دے. یہ تماشا لبے بام نہیں ہے, یہ حوصلہ ہے حسین ابن علی, جرت ہے, عظیمت ہے. میں نے صبر کی ایک تعریف یہ بھی پڑھی ہے کہ صبر وہ ہوتا ہے جس میں معمولات عبادت قضا نہ ہو. صف اول میں نماز پڑھنے کی عادت تھی, گھر میں میت ہو گئی, لیکن صف اول میں ہی تکبیر اولا میں بھی کھڑا پایا گیا شخص صابر کہلائے گا. تہجد کا عادی تھا, آج بہت بڑا گھاٹا پڑ گیا, ساری کمائی فیکٹری کو آگ لگ گئی, ساری رات بے چینی سے نیند نہیں آئی, لیکن جب تہجد کا وقت تھا تو مصلی پہ کھڑا پایا گیا. صابر سے کہتے ہیں جس کے معمولات عبادت کا نہ ہو. اور اگر صبر کی یہی تعریف مان لی جائے تو پھر سنو 71 زخم کلیجے پہ. اور جب حضرت امام حسین گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آئے, کتنے بدن پہ تیر لگے ہیں. ایک تو خطیبانہ رنگ ہے, لیکن تحقیق اور جو ہے وہ محتاط اندازہ یہ ہے کہ آپ کا جب پیرہن اتارا گیا 122 سوراخ تیروں کے تھے, 33 زخم تلواروں کے اور 34 گھاؤ نیزوں کے. اور اس حالت میں گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آئے. صابر ایسا کہ نماز کا وقت آیا سجدہ قضا نہیں ہونے دیا. یہ ہے صبر کی انتہا. پیشانی سجدے میں رکھی, اللہم رضن بقضائک و صبرن علی بلائک تسلیما لامرک سبحان ربی الاعلی. مالک ہر دکھ پہ راضی, ہر تکلیف پہ صبر کیا, تیری رضا پہ, تیری تقسیم پہ راضی, جو اذیتیں پہنچی ان پہ راضی. مالک سب کچھ لٹا کے حسین تیرے پہ راضی ہے. تو بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ آواز آ رہی ہے اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے, اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے, اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز. دست قاتل نے سر حسین تب کاٹا جب وہ سجدے میں جھکا ہوا تھا.
اچھا انہوں نے سر نبوت کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھایا اس لیے کہ اپنے قافلے والوں کو بتائیں کہ ہم جیت گئے، دیکھیے سر حسین نیزے کی نوک پہ. لیکن لشکر یزید سے آواز آئی یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلندی ہے، یہ سر کٹ کے بھی اونچا ہے، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. یزید مٹ گیا، اس کا نام مٹ گیا. اللہ اکبر. اور حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ. اگر میں آپ کے پورے واقعات میں ڈھونڈنے نکلوں تو مجھے یزید نام کا ایک بچہ بھی نہیں ملے گا، اور اگر میں پورا شہر ڈھونڈ لوں تو مجھے ابن زیاد نام کا کوئی شخص نہیں ملے گا، اور اگر میں پوری دنیا ڈھونڈ لوں مجھے شمر نام کا شخص نہیں ملے گا، اور اگر میں ڈھونڈنے نکلوں تو اس ایک مجلس میں حسین نام کے کتنے لوگ ملیں گے، شبیر نام کے کتنے لوگ ملیں گے، اکبر اور اصغر نام کے کتنے لوگ ملیں گے. اور پردے میں بیٹھ کے سننے والی بہنوں کے ناموں پہ غور کیا جائے تو کتنی بہنوں کا نام زینب ہوگا، کتنی بہنوں کا نام سغرا ہوگا. تو پھر کون جیتا اور کون ہارا؟ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. ولید بن عبد الملک بنو امیہ کا بڑا تگڑا حکمران گزرا ہے. طواف کر رہا تھا، طواف کرتے کرتے اس کا جی چاہا کہ حجر اسود کو چوم لوں، لیکن جب آگے بڑھا تو رش اتنا تھا کہ آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی. تو ایک سمت کھڑا ہو گیا کہ موقع ملتا ہے، کم رش ہوتا ہے تو میں حجر اسود کو بوسہ کروں. اتنے میں امام زین العابدین بھی طواف کرتے کرتے حجر اسود کے مقابل آئے. ایک لمحے کا توقف کیا، لوگوں نے راہیں چھوڑ دی، آگے بڑھے، بوسہ کیا، پھر آگے بڑھ گئے. ولید کو بڑا غصہ آیا. اس کے پاس اس کا درباری شاعر کھڑا تھا فرزدق، اس سے مخاطب ہو کے کہتا ہے من ھذا، یہ کون ہے؟ حالانکہ اسے پتا تھا یہ کون ہے. کسی کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے کہا جاتا ہے یہ کون ہے. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کون ہی. پتہ ہونے کے باوجود کسی کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے من ھذا بولا جاتا ہے. اس نے کہا من ھذا، یہ کون ہے؟ اب فرزدق اس کی منشا کو تو سمجھتا تھا کہ یہ مجھ سے کیا سننا چاہتا ہے، لیکن آج اس کی غیرت ایمانی جاگی. اس نے بادشاہ سے مخاطب ہو کے کہا تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ اس کو تو بطحا کے سنگریزے بھی جانتے ہیں یہ کون ہے، اس کو تو فرش والے بھی جانتے اور آسمانوں والے بھی جانتے ہیں. یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، یہ رسول اللہ کا شہزادہ ہے. بادشاہ تو کچھ اور سن رہا تھا، لیکن فرزدق نے کھڑے کھڑے امام زین العابدین کا قصیدہ کہہ دیا. اس نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. امام زین العابدین کو پتا چلا تو انہوں نے جو ہے وہ 2 اشرفیوں کی تھیلیاں بھیجی، اور جب فرزدق کو وہ تھیلیاں پہنچی تو انہوں نے چوم کے آنکھوں سے لگایا، پھر واپس لیتے ہوئے کہا امام کو میرا سلام دینا، اور کہنا ساری زندگی نے ٹگوں کے لیے شاعری کی ہے، یہ شاعری ان ٹگوں کے لیے نہیں کی، آپ کے نانے کی شفاعت کے لیے کی. جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے. تو یہ آج کی مجلس، یہ حد نظر تک، یہ باہر یہ اتنا وسیع جو ہے مسجد کا جو ہے وہ صحن کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، یہ خراج پیش کر رہا ہے اس بارگاہ ناز میں. اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام. اے شہیدان محبت کے امام، لالا گو لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات. افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو. فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. اس لیے ہم کہتے ہیں آ حسین نہیں واہ حسین. اتنی عظمتیں، اتنے بلند مرتبے تھے کہ کن بلندیوں کو چھو گیا. جہاں کو ہمالیہ کا کلیجہ بھی دکھ نہ سہار سکے تو دکھ سہار کے مسکراتا ہوا دکھائی دے. یہ جرأت خون رسول کی ہی ہو سکتی. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور عقیدت کا خراج اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں، آؤ دیکھو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کی جھلک ہمارے اندر موجود ہے. اگر موجود ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن اگر ہمارے لچھن اور کرتوتیں اور کام سارے یزید والے ہوں تو پھر کس طرح ہم حسین ابن علی کا منہ پہ نام لاتے ہیں؟ اگر ان کا نام لیا ہے
तो फिर अपनी जिंदगी देखिए। उन्होंने तो बरसती तलवारों और बरसते तीरों के अंदर भी सजदा कज़ा नहीं होने दिया, और हमें तौफीक सजदा भी ना हो तो फिर किस मुंह से हुसैन इब्न अली का नाम लें। तो आइए, उनका नाम लिया है तो उनकी सीरत के नकूश अब अच्छी तरह से थाम लें और अपनी जिंदगी को उनकी राहों का मुसाफिर बना लें। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक पैगाम दिया, वो सुनिए और मेरी गुफ्तगू इख्तिताम को पहुंची। जब मकाम बैज़ा पे पहुंचे और आपको ये खबर जब पहुंच चुकी थी कि हजरत मुस्लिम बिन अकील शहीद कर दिए गए, तो आपसे कहा गया हजरत हालात तो दिगर क्यों हैं? तो फरमाया कि मुझे पता है कि जो हालात की अक्सर तब्दीली हुई, और अब मैं आगे जाऊंगा बढ़ूंगा तो मेरे साथ क्या सलूक होने वाला है। मेरे साथ मुखद्दरात भी हैं, खवातीन भी हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं आगे बढ़ रहा हूं। क्यों? सुनो, दो जुमले हैं हजरत इमाम के जिससे पूरा फलसफा शहादत हुसैन समझ में आता है। फरमाया वालाकुम फिया उसवा, मैं इसलिए आगे जा रहा हूं कि कयामत तक जबर, जुल्म और इस्तेहसाली निजाम के खिलाफ खड़ा होने वालों के लिए मैं दलील तो बनूं। अगर हुसैन इब्न अली की नहज़त भी ना होती, अगर वो भी ना खड़े होते, तो आज कौन जुल्म के खिलाफ खड़ा होता? जब हुसैन इब्न अली ने सुलह कर ली, जब उन्होंने मुफाहमत का रास्ता ले लिया, तो हम कौन होते हैं? लेकिन आज मैं सोचता हूं, जब उन्होंने अपना कीमती खून बहा दिया, तो मेरा खून हुसैन इब्न अली के खून से कीमती तो नहीं है। तो फरमाया वालाकुम फिया उसवा, मैं इसलिए आगे बढ़ रहा हूं कि मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना बन जाए। महात्मा गांधी ने जब बरतानवी साम्राज्य को ललकारा ना, तो बहुत थोड़े लोग थे इब्तदा में, तो उसने अपनी मुट्ठी भर जमात को जमा किया और कहा तुम कहोगे ऐसी सल्तनत से टकराने के लिए जा रहे हैं जिसकी हुदूद इतनी वसी है कि सूरज तुलू भी होता है, गुरूब भी हुदूद में होता है, तो ये दीवार के साथ टक्कर मारने के मुताबिक नहीं है। कहा मुझे समझ है अच्छी तरह, लेकिन इसके बावजूद मैं उस सल्तनत से टकराने जा रहा हूं, मेरे सामने हुसैन इब्न अली का किरदार मौजूद है। तो फिर सुनो, जुल्म के खिलाफ, जबर के खिलाफ, इस्तेहसाली निजाम के खिलाफ जब भी जो भी खड़ा होगा, हरारत खूने हुसैन से। इकबाल ने जो खिराज पेश किया, कलम तोड़ दिया, सुर्ख रू इश्के गयूर अज खूने हो। इकबाल कहता है इश्के गयूर के चेहरे पे जो तुम्हें सुर्खियां नजर आती हैं, ये सुर्खी हुसैन के खून की वजह से। सुर्ख रू इश्के गयूर अज खूने हो, शोखिए ई मिस्र अज मजमूने हो, ता कयामत कते इस्तिबदाद कर, मौजे खूने हो चमन ईजाद कर। अल्लाह अल्लाह बाए बिस्मिल्लाह पिदर, मानाए ज़िब्हे अजीम आयत पिसर। तो ये हैं हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने अजीमत की अनोखी अलबेली दास्तान रकम की। अल्लाह हमें उनके नकूश पाकी बरकत नसीब फरमाए। हुजूर का तज़किरा रहमत अहले ईमान के लिए क़ल्बी तस्की, रूहानी फरहत और बशाशत का सबब और ज़रिया है। जब किसी के लबों पे हुजूर के नाम का चरागा होता है तो उसकी ठंडक रूहों तक उतरती है और जी चाहता है कि आका करीम के तज़किरे की खुशबुएं महकती रहें, दिलों को सरशारी मुयस्सर आती रहे और रूहों को ताजगी नसीब होती रहे। और ये ज़िक्र इस महीने पर मौकूफ़ नहीं है, माह रबीउल अव्वल से पहले भी ये ज़िक्र जारी था, इस महीने के बाद भी ये ज़िक्र जारी रहेगा। बल्कि ये ज़िक्र हुजूर की आमद से पहले भी जारी था और क़यामत तक जारी रहेगा। बल्कि बरोज़ क़यामत दुनिया हुजूर की अज़मतों को देख रही होगी। मेरे इमाम ने कहा था, फ़कत इतना सबब है इन इक़ादे बज़्म महशर का, उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। वो मंज़र कितना आलीशान होगा जब अल्लाह की मखलूक दर बदर घूमती हुई वापस आके खड़ी होगी, तो हुजूर जलवागर होंगे और फरमाएंगे आना लहा, आओ मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। और लोगों की बख्शिश व मग़फ़िरत का परवाना लिए हुजूर तशरीफ़ फरमा होंगे, अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ी करेंगे और इस उम्मत की बख्शिश और नजात का ज़रिया बनेंगे। मेरे इमाम ने यहाँ क्या खूब कहा था, पेशे हक मुजदा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। तो वो मंज़र कितना
دل آویز ہوگا، روح پرور ہوگا، ایمان کو تازگی دینے والا، تو آج ہم اپنے اس آقا و مولا حضور ختمی المرتبت کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے یہاں جمع ہے۔ میں ابھی گزشتہ شب ملتان میں یہی کہہ رہا تھا کہ اس وقت دنیا کی آبادی 8 ارب کے قریب ہو گئی ہے اور 500 سے زائد مذاہب دنیا کے اوپر پائے جاتے ہیں۔ ان میں الہامی مذاہب بھی ہیں اور غیر الہامی مذاہب بھی ہیں۔ 500 کے قریب دھرم اور مذہب دنیا کے اوپر پائے جاتے ہیں اور 8 ارب آبادی دنیا کی اس معمورہ ہستی کے اوپر وقوع پذیر ہے۔ میں اور آپ اگر مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں تو یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ کوئی ہماری کسی محنت اور نیکی کا ثمرہ نہیں ہے۔ ہم نے کوئی ٹوکن نہیں دیا تھا کہ اس کے نتیجے میں ہمیں اس امت میں پیدا کیا گیا۔ یہ محض اللہ کا کرم ہے کہ ہم حضور کے غلام بن کے آئے ہیں۔ جب ہم ماں کی بولی بھی نہیں سمجھتے تھے، جب لہجے سے بھی آشنا نہیں تھے، جب حروف کے معانی سے شناسائی بھی نہیں تھی، تو ہمارے کان میں عربی میں اذان دی گئی۔ گویا ہمارے والد مؤذن کو مسجد سے بلا کے لائے اور ہمارے کان میں اذان دلوائی، تو یہ اس بات کا اعلان تھا کہ مبارک ہو، تو حضور کا غلام بن کے آ رہا ہے۔ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یہ میرے مقدر، میرے بخت کہ میں حضور کا غلام ٹھہرا، یہ آپ کے بخت کہ آپ حضور کے غلام ٹھہرے۔ بری نازم کہ ہستم امتے تو، بری نازم کہ ہستم امتے تو، گناہ گارم و لیکن خوش نصیبم، میں گناہ گار ضرور ہوں لیکن خوش نصیب ہوں کہ مجھے حضور کی امت میں شامل ہونے کا شرف، اعزاز اور عزت نصیب کی گئی، اور اس پر اللہ کا کروڑہ شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور ساری زندگی بھی اس شکرانے پہ گزار دی جائے، حق کے شکر ادا نہ ہو۔ عالی مرتبت سامعین، آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ عنوان کے ساتھ منعقد ہے، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ سیرت کیا ہے۔ اور سنیے، سیرت کسی شخص کی اصلی حالت کو، بلکہ کسی چیز کی اصلی حالت کو سیرت کہا جاتا ہے۔ کتاب رحمت قرآن مجید اٹھائیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دین کی دعوت لے کے برسر میدان آئے تو آپ کا معاوضہ ممکن نہیں تھا۔ فرعون نے جادوگر بلائے جو اپنے ساتھ منوں ٹنوں کے حساب سے رسیاں لے آئے، اور انہوں نے آ کے کھلے میدان کے اندر رسیاں پھینک دیں اور لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا۔ تو لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ سانپ لہرا رہے ہیں، تو لہراتے ہوئے سانپوں کو دیکھ کر لوگوں کے اندر مرعوبیت پیدا ہوئی۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے آپ اب اس کو ڈال دیجئے۔ تو جب آپ نے وہ عصا پھینکا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور جتنی بھی رسیاں پھینکی گئی تھی ان سب رسیوں کو نگل لیا۔ پھر اس کے بعد جب سمٹتا ہے تو عصا کا عصا، ڈنڈے کا ڈنڈا۔ اب جب وہ سمٹ کے دوبارہ ڈنڈا بننے جا رہا تھا تو وہاں قرآن نے جو لفظ استعمال کیے کہ اللہ نے جب وہ رسیاں نگل لی گئیں اور وہ اژدہا سب کو جو ہے وہ کھا گیا، تو فرمایا کہ اب اس کو پکڑ لیجئے، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى، ہم اس ڈنڈے کو، اس جو اژدہا بنا ہوا ہے، اس کو پلٹا کے دوبارہ اس کی اصلی حالت کی طرف لوٹا رہے ہیں۔ تو وہاں جو قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے وہ سیرت کا لفظ استعمال، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى، تو کسی بھی اصلی حالت کو سیرت کہا جاتا ہے۔ تو پھر یہ سمجھ آئی کہ اگر کوئی شخص گاہک سے ہنس ہنس کے بول رہا ہو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خوش اخلاق ہے، یہ اس کی مجبوری بھی ہو سکتی ہے، کاروباری مجبوری۔ الیکشن کے دنوں میں کوئی امیدوار آپ کو جفیاں ڈال رہا ہو
تو یہ اندازہ کرنا مشکل ہے کہ یہ بہت خلیق ہے، بڑا خوش خلق ہے، یہ بڑا انسان دوست ہے. اس کی اصلی حالت نہیں ہے، اس وقت غرض کی بنیاد پر اس کی ایک عارضی حالت ہے. یہ الیکشن کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس کی حالت کیا ہے، اصلی حالت بعد میں کھل کے سامنے آئے گی. عمومی طور پہ کسی شخص کی اصلی حالت اس کی بیوی کے سامنے، اس کی ماں کے سامنے، اس کے اہل خانہ کے سامنے ہوتی ہے. اس لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ سے بہتر ہوں. ازواج مطہرات کے ساتھ حضور کا جو رویہ تھا، حضور علیہ السلام کا جو سلوک تھا، وہ کتنا دل آویز ہے. اللہ اکبر. ذرا غور کیجئے، جب حضور کا وصال ہوتا ہے تو حضور کے نکاح میں اس وقت 9 ازواج تھیں. 9 ازواج میں سے کسی ایک کو بھی شکایت نہیں تھی کہ مجھے وقت پورا نہیں ملا، مجھے انصاف نہیں ملا، مجھے میری ضرورتیں میسر نہیں آئیں، اور مجھے شفقتیں میسر نہیں آئیں. اور یہ آسان کام نہیں ہے، اور یہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے. اور یہ نہیں کہ کوئی فارغ شخص ہو تو وہ ہر ایک کو پورا وقت دے دے، تو یہ بھی چلو بات ماننے میں آ جاتی ہے. حضور کی مصروفیت کا عالم ان ایام میں کیا ہے، ذرا ملاحظہ کیجئے. یہ جو مدینہ المنورہ کے 10 سال ہیں، میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں. ہمارے دیہاتوں میں ایک بات ہوتی ہے، شہر کے لوگ بھی اس مزاج سے آگاہ ہیں، کہ اگر زندگی میں 302 کا ایک کیس آ جائے تو آدھی زندگی کھا جاتا ہے، اگرچہ وہ جھوٹا ہی کیوں نہ ہو. 302 کا ایک کیس اگر کسی کے اوپر ڈال دیا جائے تو آدھی زندگی وہ کیس لے جاتا ہے. لیکن ان 10 سالوں کے اندر میرے اور آپ کے آقا و مولا نے 27 جنگیں لڑی ہیں. ذرا غور کیجیے، 27 جنگیں لڑی ہیں ان 10 سالوں کے اندر. یہ ہے مصروفیت کا عالم. قیامت تک آنے والے انسانیت کو منشور حیات دیا ہے، یہ ہے حضور کی مصروفیت کا عالم. اللہ کے محبوب کی زندگی کے روز و شب لوگوں کے اندر گزرتے ہیں. کبھی بازار میں جا نکلتے ہیں اور ان کو اسلوب تجارت سکھاتے ہیں، آنے والے وفود سے ملاقات ہوتی ہے، کبھی لوگوں کی بیمار پرسی کرتے دکھائی دیتے ہیں، کبھی حضور کسی کے جنازے کے لیے تشریف فرما ہو رہے ہیں. حضور 5 نمازیں خود پڑھاتے تھے مسجد نبوی کے اندر. صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے پڑھنے والوں کو سبق حضور خود دیا کرتے تھے. اللہ کے محبوب نے اسفار بھی کیے ہیں، خطوط بھی لکھے ہیں، خطوط لکھوائے ہیں، وفود بھیجے ہیں. اللہ کے محبوب نے مختلف لوگوں کی حوصلہ افزائی کی ہے، اچھائی کی ترغیب دی ہے، برائی سے عملاً منع کیا ہے. یہ حضور کی زندگی کے روز و شب ہیں، اور سارا دن یوں گزرتا ہے. اور جب رات گہری ہوتی ہے تو حضور مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، حتیٰ تتورم قدماہ، یہاں تک کہ مبارک قدم جو ہیں ان میں ورم آ جاتا ہے، اور میرا رب رب ہو کے کہتا ہے، اے چادر اوڑھنے والے، ساری رات جاگا نہ کر، کبھی سو بھی لیا کر. یہ ہے حضور کی زندگی کے روز و شب. کسی نے ٹائم مینجمنٹ سیکھنی ہو تو وہ اللہ کے رسول سے سیکھے. آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ جن چیزوں کو اہمیت دی جا رہی ہے اور جس پہ زیادہ تحقیق اور ریسرچ چل رہی ہے، ان میں سے ایک چیز ٹائم مینجمنٹ ہے. لوگوں کے پاس وقت سکڑ گیا ہے، کام زیادہ ہو گئے، تو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ تھوڑے وقت کے اندر زیادہ کام کیسے کریں. تو اب حضور کی زندگی کے 10 برس دیکھ لیں. 27 جنگیں بھی ہیں اور لوگوں کو اسلوب زندگی بھی سکھایا. اللہ کے محبوب نے صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے پڑھنے والے تمام صحابہ کو قیامت تک آنے والے مسائل کا حل بھی دیا. گھر میں ام المومنین کو جو ہے وہ تمام خواتین کے مسائل بھی سکھائے، اور آقا کریم علیہ السلام نے آنے والے وفود سے ملاقات بھی کی. اور 9 ازواج میں سے کسی ایک خاتون کو بھی شکایت نہیں ہے کہ مجھے وقت پورا نہیں ملا ہے. اللہ اکبر. تو یہ حضور کی زندگی ہے. تو ٹائم مینجمنٹ حضور سے سیکھیں. اور آج لوگ کہتے ہیں کہ وقت بچانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے کام، ضروری کام خود کریں، اس سے بہت سارا کام وقت بچتا ہے. اور یہ آپ حضور کی سیرت سے سیکھ سکتے ہیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام ایک سفر میں ہیں،
تو ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، تو کوئی چولہا سیدھا کرنے لگا، کوئی گوشت کاٹنے لگا، کوئی اور ضرورت کے لیے کھانے کی تیاری میں لگ گیا، تو آقا کریم بھی ایک سمت چل دیے۔ تو صحابہ نے کہا حضور آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا علیہ جمع الحطب، میں لکڑیاں جمع کر کے لاتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا حضور ہم خادم ہیں، ہم کس لیے؟ تو فرمایا کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ لوگ کام کریں اور میں معتبر بن کے بیٹھا رہوں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے تو خادم صاحب یہ ٹشو کا ڈبہ بھی پاس لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیڈر ٹشو بھی خود نکال نہیں پاتے، تو کیا انہوں نے امت سازی کا عمل کرنا ہے؟ جو گلاس میں پانی خود نہ ڈال سکیں، جو ٹشو نہ اٹھا سکیں، تو وہ کس طرح امت سازی کا عمل کریں گے؟ حضور نے فرمایا علیہ جمع الحطب، میرے اوپر لکڑیاں جمع کرنا ہے، اور حضور لکڑیاں جمع کر کے لائے تاکہ ان کاموں کے اندر میرا بھی برابر کا حصہ ہو۔ غزوہ خندق کے موقع پر آپ جانتے ہیں کہ کیا حال ہوا، بھوک کی شدت ہے اور شدت کی وجہ سے انہوں نے اپنے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، اور جب برداشت سے کام باہر ہونے لگا تو کچھ لوگ حضور کے پاس آئے اور شکایت کی کہ حضور اب تو بھوک کی اتنی شدت ہے، دیکھیے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ لیے ہیں، اب تو جو ہے وہ کام نہیں ہو پا رہا۔ تو حضور نے ان کو کوئی تسلی آمیز صرف لفظ دینے کی بجائے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا، تو لوگوں نے دیکھا کہ حضور کے پیٹ پہ دو دو پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اگر ان کے پیٹ پہ ایک پتھر بندھا ہے تو حضور کے بطن اقدس کے اوپر دو پتھر بندھے ہوئے تھے۔ تو پھر انہوں نے جو جذبہ اور جوش کے ساتھ میدان عمل کے اندر جو ہے وہ کود کے نعرہ لگایا، وہ یہ تھا نحن الذین بایعوا محمدا، ہم وہ ہیں جن کا پیر یہ ہے، ہم وہ ہیں جن کا مرشد گرامی یہ، ہم وہ ہیں جنہوں نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ پھر وہ پوری ہمت کے ساتھ، توانائی کے ساتھ میدان عمل میں موجود پائے گئے، اور پھر حالات کے رخ کو پلٹ کے رکھ دیا۔ تو یہ حضور کی سیرت طیبہ ہے۔ حضور اپنے کام خود کرتے تھے، اپنی ضرورتوں کی تکمیل خود کرتے تھے، گھر جاتے تھے تو گھر والوں کے ساتھ حضور علیہ السلام جو ہے وہ کام کاج میں مدد کرواتے تھے۔ آج تو ہماری تاریخ کے اندر کوئی ہی مرد ہوگا جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ جا کے ہاتھ بٹاتا ہوگا۔ بعض اوقات ہم میاں بیوی اکٹھے باہر سے کسی سفر سے آ رہے ہوتے ہیں تو طاقتور مرد ہوتا ہے، خاتون کمزور ہوتی ہے، لیکن گھر جا کے مرد جا کے لیٹ جاتا ہے اور عورت کچن میں چلی جاتی ہے، اور مرد کو کبھی خیال نہیں آیا کہ دونوں میں سے کمزور وہ ہے، اور ایک جیسا سفر ہم کاٹ گئے ہیں، زیادہ تھکن اس کو آئی ہوگی، لیکن میں اب اس کو مزید کام پہ لگا رہا ہوں اور خود میں لیٹ گیا ہوں اور جو ہے وہ خود استراحت کرنے لگا ہوں۔ تو آج شاید کوئی مرد ہوں گے کچھ لوگ، لیکن تھوڑے مرد ہیں جو اپنی خواتین کے ساتھ باقاعدہ ہاتھ بٹاتے ہیں۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت، ہماری جانیں ان پہ قربان، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان، ہماری اولادیں ان پہ قربان، آقا کریم کونین کے مالک ہو کے گھریلو خواتین کے ساتھ ان کی مدد کروایا کرتے تھے، گھر کے کام کاج حضور اپنے ہاتھ سے فرما لیا کرتے تھے۔ یہ حضور کا طریق تھا، یہ حضور کا انداز تھا۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ہمیں حضور کی سیرت کے بارے میں کچھ بتائیے، چونکہ میں نے عرض کیا ابتدا میں کہ بیوی سے بہتر مرد کو کوئی نہیں جانتا، خاتون سے زیادہ اس کے شوہر کو کوئی نہیں جانتا۔ تو حضرت عائشہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ حضور کی بہت قربت پائی ہے، آپ بتائیے حضور کی سیرت کیا تھی؟ تو انہوں نے برجستہ جواب دیا، کان خلقہ القرآن، اے مخاطب تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضور کی سیرت دیکھنی ہے تو دیکھ، جو قرآن کہہ رہا ہے وہی حضور کی سیرت ہے۔ قرآن جہاں روکتا ہے وہاں حضور نہیں پائے جاتے، اور جہاں قرآن دیکھنا چاہتا ہے حضور صف اول میں کھڑے نمایاں نظر آ رہے ہیں۔ حضور کی سیرت قرآن ہے، گویا قرآن اسلام کی تھیوری ہے، اس کا پریکٹیکل دیکھنا ہے تو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا۔ اور خواتین کے ساتھ شفقت کا عالم یہ ہے، حضور نے ازواج مطہرات کو لاڈ سے کچھ ناموں سے پکارنے کا مزاج رکھا ہوا تھا۔ ام المومنین کو حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے۔ عورت کی، خاتون کی، بیوی کی تھکن اتر جاتی ہے جب مرد اس کو لاڈ سے کسی مخصوص نام سے پکارتا ہے۔
تو اللہ کے محبوب علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حمیرہ کہہ کے پکارتے تھے۔ تو فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور تشریف لائے تو میرے ہاتھ میں آب خورا تھا، پانی کا پیالہ تھا، اور میں پانی پی رہی تھی۔ تو جو ہی حضور گھر میں داخل ہوئے اور مجھے پانی پیتے ہوئے دیکھا تو فرمایا عائشہ تھوڑا سا میرے لیے بھی چھوڑنا۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے پانی چھوڑ دیا، حضور نے میرے ہاتھ سے آب خورا لے لیا اور پھر پانی پینے لگے تو رک گئے۔ پھر مجھ سے مخاطبت کرتے ہوئے فرمایا عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے؟ مجھے یہ بتاؤ اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہوگا تو گھر جنت کا ٹکڑا نہیں بن جائے گا کہ میں وہاں ہونٹ رکھ کے پینا چاہتا ہوں جہاں تم نے لب لگائے تھے، جہاں تم نے ہونٹ لگائے تھے۔ یہ ہے شفقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد اللہ کے محبوب علیہ السلام ان کا ذکر کرتے، ان کے لیے جانور ذبح کرتے اور گوشت کے ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے گھروں میں بھیجتے۔ تو ایک دن مجھ سے نہ رہا گیا تو میں نے کہہ دیا، چونکہ میرا ان سے جو رشتہ تھا، میں نے کہا حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی، آپ اس خاتون کا ذکر نہیں چھوڑتے بڑھاپے کی وجہ سے جس کے ہونٹوں کے گوشے رنگ بدل گئے تھے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دینا، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا اس نے میرا اقرار کیا تھا، اور فرمایا میں اس کو کبھی نہیں اس کا ذکر کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ فرماتے پھر اس کے بعد میں نے کبھی بات نہیں کی۔ تو یہ تھا حضور کا خلق، یہ تھا حضور کا کردار اور ازواج کے ساتھ حضور کا رویہ۔ بلکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی حضور کی سیرت سن لیجئے، اور یہ اعلان نبوت سے قبل کی سیرت ہے جو ام المومنین بیان کر رہی ہیں۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی حضور کے قلب اطہر پر تو قرآن تو پہاڑوں پہ بھی نازل ہوتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ تو حضور کا دل تھا، قلب اطہر تھا جو سہار گیا اس وحی کو، لیکن اس کا ایک احساس تھا جو حضور پا رہے تھے، اور حضور کو سردی کی فیلنگ آ رہی تھی۔ تو پہلی وحی کے بعد جب حضور گھر آئے تو فرمایا یا خدیجہ زملونی، مجھے چادر اوڑا دو، مجھے سردی لگ رہی ہے، اور فرمایا مجھے اندیشہ جاں ہے۔ وہ ایک کیفیت تھی حضور کے اوپر۔ تو ام المومنین نے حضور کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ پریشان نہیں ہوں گے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا، آپ کی عزت پہ حرف نہیں آنے دے گا۔ کیوں؟ ذرا سنیے، یہ حضور کی سیرت ہے جو برجستہ ام المومنین نے بیان کی ہے۔ حضور آج نبوت کا بتا رہے ہیں، آج پہلی وحی نازل ہو رہی ہے، لیکن ام المومنین حضور کا کردار بتا رہی ہے۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتصدق الحدیث وتعین علی نوائب الحق۔ یہ ام المومنین کے لفظ ہیں کہ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا، پریشان نہیں ہونے دے گا، آپ کی آبرو پہ حرف نہیں آنے دے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو یہ چاہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو اچھا کرتے ہیں لیکن وہ اچھا نہیں کرتے تو پھر ہم بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں، کوئی ایک قدم پیچھے ہٹے گا تو ہم 10 قدم پیچھے ہٹیں گے، تو یہ تو کوئی کمال نہ ہوا۔ اگر کسی نے اچھا سلوک کیا اس کے بدلے میں ہم نے آگے سے اچھا سلوک کیا تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو کوئی بھی کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے۔ کوئی برا سلوک کرے پھر بھی اچھائی کرنا اس کے ساتھ کمال یہ ہے۔ یہ ہے آپ کا اور میرا حوصلہ کہ ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، رشتہ داروں کے کھردرے رویے کے باوجود، ان کے نامناسب سلوک کے باوجود ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آپ اگر مجھے پوچھیں بہترین صدقہ کون سا ہے تو بہترین صدقے کی مختلف صورتیں ہیں، ان میں سے ایک صورت بہترین صدقے کی یہ ہے، افضل ترین جو صدقات ہیں ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ نادار ناراض رشتہ دار کو صدقہ دیا جائے۔
یعنی آپ کا رشتہ دار جو آپ کا مخالف ہے کسی وجہ سے کمزور ہو گیا تو اس کو جو صدقہ دیا جائے گا، اس کی جو مدد کی جائے گی وہ افضل صدقوں میں شمار ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفس اس کا طالب نہیں ہوگا اور نفس کبھی اس کو پسند نہیں کرے گا کہ یہ تو ساری زندگی ہمیں توڑنے میں لگا رہا، آج اگر یہ کمزور ہوا ہے تو اس کو اور دبا دیا جائے۔ تو وہ صدقہ نفس اس کی مخالفت کرے گا، اور نفس کی مخالفت کے باوجود غریب رشتہ دار کو جو نادار ہو گیا ہے، ضرورت مند ہو گیا ہے، اس کو کھڑا کرنا، وہ گر گیا ہے اس کو اٹھانا، اس کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ افضل صدقات میں سے صدقہ قرار دیا گیا ہے۔ تو آئیے میں اور آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ مجھے بتائیے، آپ کی برادری نے، قریش کے لوگوں نے آپ کے ساتھ مکے میں کیا سلوک کیا تھا؟ اس قدر عجیب سلوک کیا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کو شہر مکہ چھوڑنا پڑا اور مدینہ المنورہ کی جانب ہجرت فرماتے۔ وہ اپنے گھر کا کوڑا لا کے حضور کے گھر کے سامنے ڈال دیتے۔ عقبہ بن ابی معیط نے حضور کے گلے میں کپڑا ڈال کے تو دیے۔ حضور سجدہ ریز تھے تو حضور کے اوپر اوجریاں ڈالی گئیں۔ کیا کیا اذیتیں حضور کو نہیں پہنچائی گئی۔ لیکن آج سن 8 ہجری کو اللہ کے محبوب فاتح بن کے دوبارہ مکے آتے ہیں تو یہ سارے سرداران قریش یہ تھر تھر کانپ رہے تھے اور انہیں لگتا تھا آج گردنیں اتریں گی۔ تو آقا کریم نے سب کو بلایا اور بلا کے کہا کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں۔ تو ان کو یہ تھا گردنیں اتریں گی، لیکن یہ لجاجت سے کہنے لگے آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں۔ اور انہیں یہ تھا کہ چلو گردنیں اترنے سے بچ جائیں، شہر بدر تو کیا ہی جائے گا، ہمیں شہر سے تو نکال ہی دیا جائے گا، لیکن کم از کم جان بخشی ہو جائے۔ لیکن ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور ان کی حیرانی کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے کہا آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں۔ تو آقا کریم نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، آج میں تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ وہ جان کے دشمن، اللہ اکبر، جنہوں نے حضور کو اذیتیں پہنچائی تھیں صرف چند ایک کے علاوہ، اور وہ بھی انتہائی بدترین لوگ تھے جن کے قتل کا حضور نے حکم دیا، باقی سب لوگوں کو حضور نے معاف فرما دیا۔ یہ تھا حضور کا سلوک، یہ تھا حضور کا رویہ، یہ تھا حضور کا طرز معاشرت۔ میں اور آپ اپنے آپ کو نرم دل بنائیں، اپنے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے رقت پیدا کریں، نرمی پیدا کریں۔ ہر وقت جو ہے وہ غصے میں بھرے رہنا، ہر وقت تلے رہنا لڑنے پر، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت کا جو عکس ہمارے سامنے آتا ہے وہ شفقتوں کا ہے، محبتوں کا ہے، وہ صلہ رحمی کا ہے، حسن سلوک کا ہے۔ حضور سے زیادہ کوئی مسکرانے والا نہیں تھا۔ حضور کے رویے دل آویز تھے اور لوگوں کو مو لیتے تھے۔ اللہ اکبر، ہمیں وہی کردار اپنی زندگیوں میں لانا ہے۔ بعض ہنگامی مواقع پہ، بعض جنگی صورتوں میں سختی کا فرمانا وہ ایک الگ امر ہے، لیکن عمومی رویہ حضور کی سیرت کا جو نمایاں عکس ہے وہ شفقت والا اور محبت والا جو ہے وہ عکس ہے، اور ہمیں وہی اپنی زندگی کے اندر اتارنا چاہیے۔ ہر وقت جو ہے وہ غصے سے بھرے ہوئے نہ رہیں، اور یہ ہم کہیں کہ ہم بڑے غصے والے، یہ کوئی بات نہیں۔ حضور خلیق تھے، حضور نرم دل تھے۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے محبوب اگر تو سخت مزاج ہوتا، شروع ہوتا تو اتنے لوگ آپ کے گرد کبھی بھی جمع نہ ہو پاتے۔ یہ لوگوں کا ہجوم جو آپ کے گرد جمع ہوا ہے یہ آپ کی شفقتوں اور آپ کی رحمتوں کا نتیجہ ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا تھا۔ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ دوسری بات جو ام المومنین نے بیان فرمائی وہ یہ تھی وتحمل الکلہ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں حضور آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، اور جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں اس کی ضرورت کو آپ پورا کرتے ہیں۔ اپنے لیے کمانا یہ بڑی بات نہیں ہے، اوروں کے لیے کمانا۔ اپنے لیے جینا یہ بڑی بات نہیں ہے، اوروں کے لیے جینا۔
آپ نے کبھی درختوں کو دیکھا ہوگا اپنی چھاؤں میں خود نہیں بیٹھتے، درخت اپنا پھل اوروں کو دان کرتے ہیں، اپنا پھل کبھی خود نہیں کھاتے۔ اور اسی طرح آپ نے جانوروں کو دیکھا ہوگا کہ وہ اپنا دودھ خود نہیں پیتے، اپنا دودھ اوروں کو دان کرتے ہیں، اوروں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ جو اوروں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے وہ نافع وجود اللہ اس کو دیر تک باقی رکھتا ہے، اور جو اوروں کی ضرورتوں کی تکمیل نہیں کرتا، اپنی زندگی جیتا ہے، خود غرضی کی زندگی جیتا ہے، پھر وہ کچھ عرصے کے بعد مٹا دیا جاتا ہے، اس کا تشخص بھی باقی نہیں رہتا۔ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے جو ہے وہ بہتر ہے، اللہ کے مخلوق کے لیے اس کا وجود نافع ہے، اور مخلوق کے لیے رحمت کا پاکیزہ وجود ہی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا پیکر تھا، اور ہمیں اسی کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو جس کا کوئی کمانے والا نہیں تھا، حضور اس کے لیے کماتے تھے، اس کی ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں تھا، حضور اس کا بوجھ اٹھاتے تھے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے۔ چوتھا وصف حضور کا بیان فرمایا، وَتَقْرِ الضَّيْفَ، آپ اونچے درجے کے مہمان نواز ہیں۔ حضور مہمان نوازی شعار رکھتے تھے، یہ بات ذہن میں رکھیے، مہمان اپنی قسمت کا کھانا آپ کے دسترخوان پہ آ کے کھاتا ہے، وہ آپ کی قسمت نہیں اٹھاتا، اپنی قسمت کا کھانا آپ کے دسترخوان پہ آ کے کھاتا ہے، رحمتیں لے کے آتا ہے، برکتیں چھوڑ کے جاتا ہے۔ تو کبھی بھی تنگ دل نہیں ہونا چاہیے مہمان سے، اس نے آپ کا بالکل نہیں کھایا، اس نے اپنے مقدر کا آپ کے دسترخوان پہ کھایا ہے۔ فقیر تو اس کو پسند کرتے ہیں کہ ان کے دسترخوان پہ آئیں اور لوگ کھاتے رہیں۔ بلے شاہ نے کہا تھا، اٹ کھڑکے دکڑ وجے تتا ہووے چلہ، آن فقیر کھا کھا جامن راضی ہووے بلا۔ انہیں اچھا لگتا ہے، بلکہ ہمارا دین تو اتنا پاکیزہ دین ہے کہ جب کوئی کسان فصل بوتا ہے تو جب فصل بوتا ہے تو کچھ چڑیاں کو جانور آ کے اس فصل سے دانے اٹھا کے لے جاتے ہیں، یا باغ لگاتا ہے تو پھل سے نوچ کر کچھ چڑیاں اٹھا کے لے جاتی ہیں، طوطے نوچ کے لے جاتے ہیں۔ تو وہ جانور، وہ چڑیاں، وہ طوطے، وہ باقی چیزیں جو آپ کی فصل سے دانے اپنے حصے کے اٹھا کے لے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسان کے نامہ اعمال میں وہ صدقے کے طور پہ لکھ دیتا ہے، اس کا بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ حالانکہ ان کی قسمت کا دانہ اللہ نے وہاں رکھا ہوا تھا، وہ اپنی قسمت کا اٹھا کے لے گئے ہیں، لیکن کسان کے نامہ اعمال کے اندر بھی جس نے کھیتی لگائی اور اس کو سینچا اور پانی دیا، اللہ اس کے نامہ اعمال کے اندر درج فرما دیتا ہے۔ تو مہمانوں سے دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، مہمانوں کے لیے دل کی کشادگی ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو عادت یہ تھی کہ مہمان کے بغیر کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے، جو کھانا مہمان کے ساتھ کھایا جائے اس کا حساب نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو جب بھی انہیں بھوک لگتی تو کھانا تیار کرواتے، اہل خانہ سے کوئی مہمان ڈھونڈنے نکل جاتے۔ ایک دن کوئی 80 سال کا بوڑھا ملا، اس کو کہا کہ آؤ کھانا تیار ہے۔ وہ مسافر تھا، گزر رہا تھا، گھر لے آئے، دسترخوان پہ بٹھایا۔ جب کھانا لگا دیا گیا تو کہا اللہ کے نام سے شروع کرو۔ اس نے کہا میں تو اللہ کو نہیں مانتا۔ کہا میاں تیرا میرا کیا رشتہ ہے، اللہ کے نام پہ تو کھلا رہا ہوں تجھے۔ اس نے کہا میں روٹی کے چند ٹکڑوں کے لیے اپنے بتوں کا نام نہیں چھوڑ سکتا، میں تمہارے رب کا نام نہیں لوں گا، اگر کھانا دینا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دینا تو یہ جا رہا ہوں۔ فرمایا اگر تو اتنی غیرت رکھتا ہے بتوں کی تو ٹھیک ہے تیری مرضی، اٹھ کے چلا گیا۔ وہ چلا گیا تو جبریل حاضر خدمت ہو گئے۔ اللہ اکبر، اے ابراہیم تو نے میرا ایک بندہ ناراض کر دیا۔ مالک وہ تیرا بندہ تھا، تیرا نام لینا بھی اس کو گوارا نہیں تھا۔ کہا اس کی عمر کتنی ہوگی؟ مالک کوئی 80 کے پیٹے میں ہوگی۔ کہا اتنا عرصہ ہو گیا نا کہ میں اس کو کھلا رہا ہوں، تم ایک دن نہیں کھلا سکے۔ اب حضرت ابراہیم ڈھونڈنے نکلے اس شخص کو، وہ پہاڑ چڑھ رہا تھا، دور سے آواز دی، او میاں آ جا، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس نے کہا ضرور آ جاتا ہوں لیکن تیرے رب کا نام نہیں لوں گا۔ کہا نہ لینا، آ جا۔ کہا اس وقت تو بڑے غصے میں تھا، کیا ہوا اتنی جلدی مزاج بدل گیا؟ کہا اسی رب کا پیغام آیا ہے کہ میں بھی تو 80 سال سے کھلا رہا ہوں، ایک دن تو اگر کھلا دے گا تو کیا ہوگا؟ کہا اچھا تیرا رب اتنا کریم ہے تو کھانا بعد میں کھاؤں گا، پہلے اپنے رب کا غلام بنا لے۔
تو مہمان کے ساتھ کھانا کھانا یہ سعادت مندی ہے، اور فقیروں کا تو شیوا ہے۔ حضرت سیدنا الشیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان، حضور غوث اعظم علیہ رحمہ فرماتے ہیں آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور برہنہ بدن لوگوں کو لباس پہنانا ہے، باقی سارے کا سارا آدھا بنتا ہے۔ باقی آپ کی ریاضتیں، آپ کی عبادتیں، آپ کی چلہ کشیاں، آپ کے اوراد، وظائف، اشغال، باقی جو کچھ بھی ہے وہ آدھا فقر بنتا ہے۔ آدھی فقیری بھوکوں کو کھانا کھلانا اور برہنہ بدن لوگوں کو لباس پہنانا ہے۔ تو فرمایا کہ وَتَقْرِ الضَّيْفَ، حضور آپ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا، پریشان نہیں ہونے دے گا۔ پھر اس کے بعد جو چوتھی چیز، پانچویں چیز بیان کی ام المومنین نے، وہ یہ تھی وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ میرے حضور کی سیرت ہے، اور اس سیرت کو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج حضور کی امت جو قدم قدم پہ جھوٹ بول رہی ہے، اس کو کس طرح زیبا ہے کہ وہ جھوٹ بولے۔ ہمارے آقا و مولا تو وہ تھے کہ جن کو کافر بھی صادق اور امین کہہ کے پکارتے تھے، اور ہم بات بات پہ جھوٹ بولیں اور حضور کی امت ہونے کا دعویٰ کریں تو ہم پھر کھڑے کہاں ہیں؟ آج ہمارا تاجر کہتا ہے جناب اگر جھوٹ نہ بولیں تو سودا نہیں بکتا، تو میں کہتا ہوں جاپان والے کیسے بیچ لیتے ہیں؟ پوری دنیا کے اوپر ان کا سودا آنکھیں بند کر کے لوگ لے رہے ہیں۔ انہوں نے جھوٹ سنا ہی نہیں ہے، وہ جھوٹ سے آشنا ہی نہیں، چونکہ ان کی ماں نے بتایا، ان کے باپ نے بتایا کہ سچ ہی بولنا ہے۔ یار ہمیں تو ہمارے نبی نے بتایا تھا کہ سچ بولنا ہے۔ ہمارے نبی کو کافر بھی صادق اور امین کہہ کے پکارتے تھے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی کر بھی جائے، کبھی کوئی ایسا مرحلہ آ جائے، بشری تو ہے۔ پھر پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل کر جائے، آخر بشری تو ہے۔ پھر تیسرا سوال ہوا کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے ہے کہ مومن ہو اور جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ مومن سچا ہوتا ہے، سچائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور آپ جھوٹ بول کے فائدہ بھی حاصل کر لیں، کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب بھی ہو جائے، کسی کا مال ہتھیانے میں کامیاب بھی ہو جائے، کسی مشکل سے بچ بھی جائیں، لیکن دل میں اطمینان نہیں ہوگا، اور سچ بول کے پھنس بھی جائیں، سچ بول کے نقصان بھی کر لیں، سچ بول کے گھاٹا بھی کھا لیں، پھر بھی آپ کا دل مطمئن ہوگا۔ الصدق طمانینہ والکذب ریبہ، سچ طمانیت قلب کا سبب ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ پریشانی کا، ٹینشن کا، اذیت کا سبب ہے۔ بے چینی ختم نہیں ہوگی جھوٹے شخص کی۔ سچا شخص جو ہے وہ سچ بول کے بہت کچھ کھو بھی دے، پھر بھی وہ سچائی کی وجہ سے مطمئن ہوگا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، لوٹ کر بھی کوئی بے چین رہا، لٹ کے بھی چین سے سویا کوئی۔ تو سچائی کے ساتھ جڑا رہنا اور سچ کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، جو عام لوگ تو محسوس نہیں کر پاتے، لیکن اللہ کے نورانی فرشتے جو ہر مومن کے حصے کی رحمت لے کے اس کو دینے آ رہے ہوتے ہیں، وہ حساس فرشتے 1 میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! جو ہمارے حصے کی ڈلیوری لے کے رحمت کا پارسل ہمارے گھروں میں دینے آ رہے ہوتے ہیں، وہ اتنے حساس ہوتے ہیں کہ کسی گھر سے جھوٹ کی بدبو نکلے تو وہ 1 میل پیچھے چلے جاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، جس گھر میں باپ بھی جھوٹ بولے، ماں بھی جھوٹ بولے، بیٹیاں بھی جھوٹ بولے، بیٹے بھی جھوٹ بولے، وہاں تو بدبو کے ببوکے اٹھ رہے ہوں گے، اتنی عفونت پھیلی ہوگی کہ فرشتے تو دور شہر سے باہر کھڑے ہوں گے، گاؤں سے باہر کھڑے ہوں گے۔ اب رحمت کا پارسل ہمارے نام کا ان کے پاس ہے، آگے اتنا تعفن پھیلا ہوا ہے کہ وہ آ نہیں رہے، اور ہم موقع بھی نہیں دے رہے۔ ابھی پہلے جھوٹ کی عفونت ختم نہیں ہوئی ہوتی کہ دوسرا جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ رحمت والے فرشتے باہر کھڑے ہیں۔ اب ہمارے گھر میں بے برکتی ہوئی، رحمت چونکہ وصول نہیں کر پا رہے، اور بے برکتیاں ہی بے برکتیاں، نحوستے ہی نحوستے۔ تو چند دن کے بعد ہم نے سمجھا کسی نے تعویذ ڈال دیے، کسی نے جادو کر دیا، کسی نے ٹونا کر دیا، تو اب بھاگے عاملوں کے پاس۔ تو کوئی 100 میں سے بلکہ 1000 میں سے کوئی ایک عامل ہوگا جو
کسی خیر کے منصب پہ بیٹھا ہوگا، باقی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ عامل تو پہلے ہی ٹھیا لگا کہ اسی کام کے لیے بیٹھے. اس نے کہا تو وقت پہ آ گیا ورنہ تعویذ چل جانے تھے، اور اب اتنے اتوار آنا پڑے گا، اتنے منگل آنا پڑے گا، اتنے بدھ آنا پڑے گا. اور ایسے ایسے عامل میں جانتا ہوں کہ جو اتنے منحوس ہیں کہ وضو کیا انہیں غسل کا طریقہ بھی نہیں آتا، اور وہاں شریف گھروں کی خواتین جا کے ان کے سامنے بیٹھی ہوتی ہیں. صرف کیا ہے کہ گھر کی نحوست ختم ہو جائے. میاں گھر کی نحوست یہ ختم نہیں کرے گا، گھر کی نحوست سچائی ختم کرے گی. وہ رحمت کے پارسل ڈھیر لگے ہوئے ہیں باہر اور فرشتے اندر نہیں آ پا رہے، وہ ہمارے حصے کی رحمت تھی، ہمیں دے نہیں پا رہے. اس عفونت کو صاف ختم کرو اور گھر کو پاکیزہ کرو. جس گھر میں قرآن کھلتا ہوگا اس گھر میں رحمتیں اتریں گی. جس گھر میں مصلے بچتے ہوں گے اس گھر میں رحمتیں اتریں گی. جس گھر میں درود پڑھا جاتا ہوگا اس گھر میں رحمتیں اتریں گی. اور جس گھر میں جھوٹ ہوگا، مکر ہوگا، فریب ہوں گے، دھوکہ دہی ہوگی، تو پھر آپس میں لڑائیاں، غلط فہمیاں، فساد، بے برکتی. رزق آتا ہے کثرت کے ساتھ، جانے کا پتہ نہیں چلتا. بیماریاں اور ایسی بیماریاں جو لا علاج ہیں، مصیبتیں، ٹینشن، عجیب قسم کی چیزیں اس گھر کا گھیرا کر لیں گی اس جھوٹ کی وجہ سے. تو آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو جو ہے وہ سچ کے ساتھ جوڑیں. ہمارے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صادق بھی تھے اور میرے حضور امین بھی تھے.